بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کے رمضان کی چند جھلکیاں۔ تلاوت میں انہماک۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص مناسبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں تراویح باجماعت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو یہ تعلق اور گہرا ہو گیا، اور الحمدللہ صرف رمضان کے مہینے میں پوری دنیا میں جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے شاید کہ سال بھر میں بھی اتنا نہ پڑھا جاتا ہوگا۔ اہل اللہ اور شائقین عبادت کے لیے مقدس مہینہ موسم بہار بن کر آتا ہے۔ رمضان کا چاند دکھتے ہی ان کے ذوق و شوق اور نشاط میں بے مثال اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ رمضان المبارک میں ایک دن رات میں 2 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ یہی معمول حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت امام مالک اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دونوں حضرات رمضان میں اپنی دیگر دینی مصروفیات کو ترک کر کے سارا وقت تلاوت کلام پاک میں گزارتے تھے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال سے ہر روز ایک قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنا رکھا ہے، اور تلاش کرنے سے اس طرح کے سینکڑوں واقعات اکابر و اسلاف کے مل جائیں گے۔ قریبی اکابر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کو تو تلاوت سے اس قدر شغف تھا کہ رمضان کے علاوہ بھی ایک دن میں 10 پارے پڑھنے کا معمول تھا، اور اگر کہیں سفر ہو جاتا تو اکثر وقت تلاوت ہی میں گزرتا۔ روز نامچے میں لکھا ہے کہ راجستھان کے ایک سفر میں جاتے ہوئے 45 پارے پڑھے، اور ایک تبلیغی اجتماع میں جو صرف 1 رات اور 2 دن کا تھا 3 قرآن کریم ختم کیے۔ علاوہ ازیں رمضان المبارک میں یومیہ 30 پارے پڑھنے کا 42 سال تک معمول رہا۔ یہی بات فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے یہاں دیکھی کہ نماز میں یا حفظاً قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تو تھکنے کا نام نہیں۔ اسی طرح حضرت اقدس مولانا قاری سید صدیق احمد باندھوی نور اللہ مرقدہ کو بھی تلاوت سے بے انتہا شغف تھا۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو خاص کر رمضان المبارک کی راتوں میں شب بیداری کا خاص اہتمام تھا۔ مغرب کے بعد 2 حافظ اوابین میں سناتے، عشاء کے بعد تراویح میں نصف شب تک یعنی آدھی رات تک 3 حافظ سناتے۔ اس کے بعد نوافل تہجد میں 2 حافظ قرآن پاک سناتے۔ اسی طرح پوری رات گزر جاتی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ رمضان المبارک 1277 ہجری میں سفر حجاز کے دوران روزانہ ایک پارہ یاد کر کے حفظ قرآن مکمل فرمایا، پھر بکثرت قرآن پاک کا ورد رکھتے تھے اور تراویح میں بڑی مقدار میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ امام ربانی قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا رمضان المبارک میں مجاہدہ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا۔ 70 سال کی عمر میں بھی عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن بھر کے روزے کے بعد اوابین کی 20 رکعتوں میں کم از کم 2 پارے تلاوت فرماتے۔ تراویح بھی نہایت اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے۔ بچے ہوئے وقت میں زبانی تلاوت جاری رہتی۔ تہجد میں بھی 2-2.5 گھنٹے صرف ہوتے۔ نماز فجر کے بعد اشراق تک وظائف و اوراد میں مشغول رہتے۔ دن کے اکثر اوقات میں بھی تلاوت و اذکار اور مراقبے میں گزرتے تھے۔ اس میں بھی یومیہ کم از کم 15 پارے قرآن کریم پڑھنے کا معمول تھا۔ یہ چند اکابرین کی تھوڑی سی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم بھی رمضان المبارک کی اسی طرح قدر کریں، اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار، توجہ اللہ میں لگے رہیں۔ رمضان کو فضول چیزوں سے بچائے رکھیں۔
نامناسب کاموں سے بچائے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔